بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک خاص اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ سفر المظفر کے پہلے جمعہ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسائشوں سے بھر دے گا۔ آپ کی زندگی میں اتنی خوشحالیاں آ جائیں گی کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن جو بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت ترین دن ہوتا ہے، اس دن کی فضیلتیں اور برکتوں کا کیا ہی کہنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے۔ اس دن اگر بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا دگنا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بندے کا درود پاک خود پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ ماہ سفر المظفر اللہ پاک کا پیارا مہینہ ہے، جیسا کہ باقی مہینے اللہ پاک کے پیارے اور مبارک ترین مہینے ہیں۔ ماہ سفر المظفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سفر کی پہلی تاریخ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کی مہینے میں ہوئی۔ کیا اب بھی آپ کو سفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بہت ہی مبارک، پیارا اور بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اس کی کیا ہی کہنے ہیں، اور اس میں جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ لگاتار روزانہ ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتیں، مرادیں، اس کی تمام خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی برکات بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر جب جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے تو پھر اس کی کیا ہی کہنے ہیں۔ اس کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دن کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مسجد میں جانا ہے۔ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن خطبے میں پہلی صف میں شامل ہوتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اور اتنا اسے اجر ملتا ہے کہ جتنا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ اس کے بعد جو بندہ دوسری صف میں شامل ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنا اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے صدقہ کی۔ اس کے بعد جو شخص تیسری صف میں شامل ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈھا صدقہ کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک اسے اتنا اجر آنے والے کو عطا فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی، تو اللہ پاک اپنی راہ میں صدقہ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ جمعۃ المبارک ماہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے، لہٰذا آپ لوگ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔
کوئی میٹھی چیز بنا کر صدقہ کر دیں یا کچھ بھی بنائیں اور اپنے گھر والوں پہ سے اپنی اولاد پہ سے وار کر تو اسے صدقہ و خیرات کر دیں، یا تھوڑا بہت گوشت لے لیں اور اس گوشت کو لے کر کسی غریبوں وغیرہ میں تقسیم کر دیں، چاہے 1 کلو ہی گوشت کیوں نہ خریدیں، تھوڑا سا گوشت کیوں نہ خریدیں، خرید کر تو آپ اسے کسی غریب کے گھر پہنچا دیں تاکہ وہ اسے پکائے کھائے اور آپ پر سے تمام آفتیں مصیبتیں بلائیں ٹل جائیں۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں وہ ماہ سفر کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ آپ اپنے چاہتے ہیں آپ کی زندگی آسائشوں سے بھر جائے، آپ جو چاہیں آپ کو بن مانگے مل جائے، آپ جو چاہیں اللہ پاک کی ذات آپ کو بے شمار عطا فرما دے، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں بہتری کی صورت میں ہو، تو چاہے آپ کی اولاد کی خواہش ہے تو آپ اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی خواہش ہے اللہ پاک آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے گا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ آپ نے بس پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے یا عمل کرنا شروع کرنا ہے تو 20 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دینا ہے تاکہ آپ کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے اور اس وظیفے کی آپ کو اجازت مل جائے۔ تو صرف ایک کلمہ جو کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت اس آیت کو آپ نے صرف اور صرف 500 بار پڑھنا ہے جمعہ المبارک کے دن، اور اس آیت کی اتنی برکات ہیں کہ اگر اس آیت کو جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس بندے کی زندگی میں آسائشیں لا دیتا ہے، اس بندے کی زندگی میں خوشیاں لا دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس قدر رونقیں اور برکتیں آ جاتی ہیں کہ وہ اسے بن مانگے ہی سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ۔ اپنے جمعہ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، کسی نماز کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا جمعرات کے دن کی، تو ان کا نام میں کچھ کا دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ سیدہ عابدہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا درود پاک پڑھتی ہیں، طیبہ طاہر ہیں، علی ہیں، سونالی بیگم ہیں، سلیم اللہ ہیں، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، رخسانہ زین ہیں، امجد علی ہیں، ریحانہ معین ہیں، اور عباس علی ہیں، ساغر سعید ہیں، ظہیر احمد ہیں، دانی موریسن ہیں، بخشی ہیں، سائمہ ہیں، اس کے علاوہ محمد الیاس ہیں، شوکت ہیں، عابدہ شیخ ہیں، آمینہ انصاری ہیں، اور ثاقبہ ہیں، محمد زید ہیں، سلیمان سعید ہیں، اور شاکر ہیں، امان خان ہیں، عظمت ناز ہیں، عنایا ہیں، اس کے علاوہ نجمہ جاوید ہیں، ممتاز انور ہیں۔ میرے یہ چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اسی طرح دعا میں اپنا نام لکھوائیں۔ جمعہ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔